وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اور بلا شبہ ہمارے رسول فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے. تو ابراہیم کو سلام کیا. خوشخبری کیا تھی؟ کہ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ آپ کو سارا علیہ السلام سے کیا ہے اولاد دے گا، بیٹا دے گا. تو بڑھاپے میں بھی انہوں نے دعا مانگی تھی، ربی حب لی من الصالحین، مولا مجھے صالحین میں سے کچھ عطا فرما. تو وہ آئے خوشخبری لے کر، تو ابراہیم علیہ السلام کو السلام علیکم کہا، تو انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ مہمانی کے طور پر ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے. تو بہرحال یہ مہمان نواز تھے ابراہیم علیہ السلام. پتہ چلتا ہے کہ وہ آداب کو جانتے تھے. جلد از جلد انہوں نے مہمان نوازی پیش کی، جو کچھ فوری موجود تھا میسر تھا اسے ہی پیش کر دیا. پھر اگر اس کے پاس کچھ اور بھی ہو تو وہ بھی پیش کر دے، اور ایسی چیزوں کا تکلف نہ کرے جو اسے نقصان دے. یعنی گھر میں جو موجود ہے بس وہی پیش کر دے، اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالے. تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ کان اول من ضیف الضیف ابراہیم علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے اہتمام سے مہمانوں کی مہمان نوازی کی. یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. آپ فرماتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے. خوب خدمت اور خاطر مدارات ایک دن رات ہے، مہمانی 3 دن ہوتی ہے، اس کے بعد جو کیا جائے وہ صدقہ ہوتا ہے. پھر وہ عام روٹین میں مہمان گھر کا فرد ہی سمجھ کے جو گھر میں روکھی سوکھی ہوتی ہے وہ کھا لے. یہ نہ کہ میں مہمان ہوں میری عزت نہیں ہو رہی. آپ فرماتے ہیں وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تم سے ملنے آنے والے مہمان کا بھی تم پر حق ہے. کوئی پانی کھانا وغیرہ پوچھ لیا جائے. ضیافت نہ کرنے والے میں کوئی خیر نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں لا خیر فی من لا یضیف، اس میں کوئی خیر نہیں جو مہمان نوازی نہیں کرتا. مہمان نوازی حق ہے، اس کو وصول کرنے پر بھی کوئی گناہ نہیں، کر سکتا ہے بندہ. استطاعت کے مطابق بندہ مہمان نوازی کرے، تکلف کی ضرورت نہیں ہے، اس سے ممانعت بھی کی گئی ہے، اور بس اتنا کہا کہ بس جو ہے دے دیا. شقیق ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اور میرا ایک دوست سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. یہ سلمان فارسی ہیں، صحابی ہیں. انہوں نے ہمیں روٹی اور کوئی نمکین چیز پیش کی اور کہا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلف سے منع نہ کیا ہوتا تو میں تمہاری خاطر تکلف کرتا. میرے دوست نے کہا اگر نمکین ڈش میں پہاڑی پودینہ ڈال دیا ہوتا تو اچھا ہوتا. تو سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی لوٹا نما برتن تھا وہاں، سبزی فروش کی طرف بطور گروی بھیجا اور پودینہ منگوایا. شقیق کہتے ہیں میں اور میرا دوست کھانا کھا چکے تو میرے دوست نے کہا الحمدللہ الذی قنعنا بما رزقنا، ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس رزق پر قناعت کرنے کی توفیق بخشی، یعنی روٹی، نمک اور پہاڑی پودینہ. تو سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر تم نے اپنے رزق پر قناعت کی ہوتی تو میرا برتن سبزی فروش کے پاس گروی میں نہ پڑا ہوتا. کیا خوبصورت باتیں ہیں. یعنی انسان دوسرے کو تکلیف بھی نہ دے، نہ شکوہ کرے. اور سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں بڑے محتاط تھے. جس کی کوئی غلطی ہوتی اس کو پکڑ کے سیدھا کر دیتے تھے، اپنا فرض پورا ادا کرتے. فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ، پھر جب دیکھا کہ ان مہمانوں کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھتے تو انہیں مشتبہ سمجھا. بھائی مہمان تو کھانا کھاتا ہے، یار یہ کھانا نہیں کھا رہے تو کس ارادے سے آئے ہیں؟ میں بوڑھا ہوں، بیوی میری بالکل ہی بوڑھی خاتون ہے، یہ خدا نہ خواستہ کوئی نقصان نہ پہنچا جائیں. وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اور دل میں ان کے بارے میں خوف محسوس کرنے لگے. تو یہ صورتحال دیکھ کر وہ کہنے لگے قالوا لا تخف، ابراہیم مت ڈریے، ہم انسان نہیں اس لیے کھانا نہیں کھا رہے، ہم فرشتے ہیں، انسانوں کے بیس میں آپ کے پاس آئے ہیں. انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں اور باقی آپ کو خوشخبری دینی ہے. وامرأتہ قائمۃ، اور ابراہیم کی بیوی سارہ جو پاس کھڑی تھیں ہنس دیں تو ہم نے انہیں اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی.
وہ ہنس پڑی، ایک تو یہ سچویشن دیکھ کے کہ میرے شوہر محترم ان کو پہچان نہیں سکے، گھبرا رہے تھے، اور انہوں نے کہا ہم تو انسان نہیں، ہم تو فرشتے ہیں. اور پھر خوشخبری سن کے بھی وہ مسکرائیں، ہنسی، اور خوشخبری یہ دی کہ آپ کو اللہ بیٹا دے گا جس کا نام اسحاق ہوگا. اور پھر ڈبل خوشخبری یہ دی کہ اسحاق بڑا ہوگا، نبی بنے گا، اور اس کو بھی اللہ ایک بیٹا دے گا جس کا نام یعقوب ہوگا. تو آپ کا بیٹا اور پوتا لیجئے، یہ بھی اللہ کے نبی بنے گے. قالت، یہ خوشخبری سن کے بولی، اوہو، کیا میں بچہ جنوں گی جبکہ میں خود بھی بڑھیا ہوں اور یہ میرے خاوند بھی بوڑھا میاں ہیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہوگی. قالو، فرشتوں نے کہا، اتعجبین من امر اللہ، کیا تم اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہو؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت، اے بیت نبوت، تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں. انہ حمید مجید، بلا شبہ وہ قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے. اب بتائیے اہل بیت میں کون ہے؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، یا ان کا ابھی کوئی بیٹا نہیں، سارا سے پوتا نہیں؟ اسماعیل ہے تو وہ تو حضرت ہاجرہ کا بیٹا ہے، وہ تو ان سے ہے. یہاں جو اہل بیت شامل کیا جا رہا ہے، اہل بیت کہا جا رہا ہے، اس سے کون مراد ہے؟ بیوی ہے، بیوی. نبی کی بیویاں بھی اہل بیت میں سے ہوتی ہیں، ان کو گھر کی فیملی کے ممبرشپ سے نکالا نہیں جا سکتا. آج بھی کسی کا گھر ہو اور وہ کہے کہ میرے تو اہل بیت میرے بچے ہیں، بیوی نہیں ہے، وہ گھر میں رہ تو دیکھے. یعنی کہ کون ایسا کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اہل بیت میں سے ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ اہل بیت میں سے سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، حسن، حسین ہیں، بس اور کوئی نہیں ہے. اہل بیت میں سے بیوی کو، زوجہ محترمہ کو قطعاً نہیں نکالا جا سکتا. وہ تو بنیاد ہے گھر کی، اسی سے تو گھر بنتا ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، اسی سے بیت بنتا ہے، بیت. اور یہ نہ ہو تو بیت بنتا ہی نہیں ہے. تو بہرحال یہ غلط پروپیگنڈا ہے، صرف تعصب اور خام خواہ کی حسد کی وجہ سے کہ امہات المومنین کو یہ درجہ کیوں ملے. فلما ذهب عن ابراہیم الروع، پھر جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف دور ہو گیا اور اسے خوشخبری مل گئی تو وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگے. وہ بھول گئے خوشخبری کو. وہ کہتے قوم لوط کو کیوں برباد کر رہے ہو، ان کو موقع دو، ابھی اللہ موقع دیجئے، ابھی نہ تباہ کیجئے ان کو. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بلا شبہ ابراہیم بڑے بردبار، نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے. حلیم وہ شخص ہوتا ہے جو غصہ نہیں کرتا اور غلطیوں پر نہیں پکڑتا. حلیم سے مراد وہ شخص بھی ہوتا ہے جس کے ساتھ کوئی برا کرے تو وہ انتقام لینے میں جلدی نہیں کرتا. ابراہیم علیہ السلام کے حلیم ہونے سے مراد یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اچھے اخلاق والے اور کشادہ دل شخص تھے، اور وہ جاہلوں کی جہالت پر غیظ و غضب کا شکار نہیں ہوتے تھے. پھر اواہ ایک اور صفت ہے، وہ ہر وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہتے تھے. پھر منیب کی صفت بتائی ابراہیم علیہ السلام کی، رجوع کرنے والے، پلٹنے والے. یعنی ابراہیم علیہ السلام تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ نے خود ان کی یہ تعریف کی ہے، خود یہ ٹائٹل دیے ہیں. وہ زیادہ بہتر جانتا ہے. یا ابراہیم، فرشتوں نے کہا ابراہیم اس قصہ کو چھوڑ دیجئے، اب تو آپ کے رب کا، پروردگار کا حکم اور فیصلہ آ چکا، اب تو یہ ہونا ہے. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ، اب انہیں عذاب آ کے رہے گا جو ٹل نہیں سکتا. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّ بِهِمْ، پھر جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے، ابراہیم کو چھوڑ کے اب لوط کے پاس آئے کہ قوم لوط کو اب خراب کریں، تباہ کریں. تو لوط علیہ السلام کو ان کا آنا ناگوار محسوس ہوا اور دل گھٹ گیا کہ لڑکے ہیں، میرے پاس آ گئے ہیں، اجنبی ہیں، میں ان کو مہمان بناتا ہوں تو یہ قوم تو ان کو نہیں چھوڑے گی، یہ تو پہلی گندگی میں انوالو ہیں.
اور پھر ان لڑکوں کو دیکھ کے تو یہ اور دیوانے ہو جائیں گے، پاگل ہو جائیں گے. تو یہی کہ میں میزبان تو بنتا ہوں مگر ان کی پروٹیکشن نہیں کر سکوں گا. وقال هذا يوم عصیب، کہنے لگے یہ تو مصیبت کا دن ہے. وجاءه قومه يهرعون الیہ، اور اس کی قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے ان کے پاس آ گئے. لڑکے نکالو، دو ہمارے حوالے کرو. وہ پہلے سے ہی بدکاریاں کیا کرتے تھے. لوط علیہ السلام نے انہیں کہا میری قوم یہ میری بیٹیاں ہیں جو تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، تم ان لڑکوں کے ساتھ یہ خدا نہ خواستہ اس کام کے لیے میرے پاس آئے ہو. یہ قوم کی بیٹیاں جو گھروں میں بیٹھی ہیں، اور بھئی یہ کام تو ان سے کرو، تم لڑکوں سے کیا کرتے ہو؟ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو. الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں کوئی بھی بھلا مانس نہیں؟ یعنی ایسا طاقتور انسان جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، کوئی نہیں ہے تم میں؟ قالوا لقد علمت، وہ کہنے لگے تم یہ تو جانتے ہو کہ تمہاری بیٹیوں سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، اور یہ بھی جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں. ہماری تو عادتیں کچھ اور ہیں، ہمیں کیا لڑکیوں سے یا قوم کی بیٹیوں سے دلچسپی. تو انہوں نے جب اشارہ کیا وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، تم جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں، بس وہ لڑکے ہمارے حوالے کرو. یہ عمل جو ہے، اس عمل کو بڑا ملعون عمل کہا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف علی امتی عمل قوم لوط، بے شک مجھے اپنی امت میں سے سب سے زیادہ اندیشہ جس چیز کا ہے وہ قوم لوط کا عمل ہے. آپ فرماتے ہیں مجھے اپنی امت پر بڑا ڈر لگتا ہے، کیونکہ قوم لوط کا جو عمل تھا دیکھیں ان کا کیا حشر ہوا ہے. تو اس ڈر کا اظہار آپ کر رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ میری امت کے یہ افراد اسی قسم کی مصیبت میں اور عذاب میں گرفتار نہ ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس فعل کو ملعون کہا ہے. آپ فرماتے ہیں لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط، لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط، ولعن اللہ من عمل عمل قوم لوط. 3 بار آپ نے یہ لفظ فرمایا. ایسا کام کرنے والے کی بڑی بھیانک سزا بھی ہے. اور یہ سزا دیکھی نا کیا ہوا ہے. قال لو ان لی بکم قوتا، لوط علیہ السلام نے کہا کاش میں تمہارا مقابلہ کر سکتا یا کسی مضبوط سہارے کی طرف پناہ لے سکتا، کم از کم مہمانوں کی میں عزت تو کرتا. تم تو مہمانوں کو میرے گھر میں جو آئے ہوئے ہیں مجھے بھی ذلیل کرنا چاہتے اور ان کو بھی. قالوا یا لوط، اب وہ بول پڑے، تھے لڑکے تھے اندر گھر میں، کہنے لگے لوط انا رسول ربک، ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. یہ گھبراہٹ اب نکال دیجئے، ہم انسان نہیں ہیں. دوسری بات لن یصلوا الیک، یہ لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. بس اب آپ کے کام کیجیے. فاسری باہلک بقطع من اللیل، رات جب ہو تو کچھ رات حصہ جب گزر جائے تو اپنے گھر والوں کو یعنی اپنے ماننے والوں کو لے کر اس بستی سے آپ نکل جائیے. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور آپ جانے والے جو ہیں آپ کے ساتھ کوئی بھی مڑ کر پیچھے نہ دیکھے. إِلَّا امْرَأَتَكَ، البتہ آپ کی بیوی پر وہی کچھ گزرنا ہے جو ان پر گزرے گا. إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ، وجہ وہ کہتے ہیں یہی کہ اس خاتون نے ہمسایوں کو یہ اطلاع دی کہ بڑے اچھے اچھے لڑکے گھر آئے بیٹھے ہیں. بس وہ اطلاع جو ہی پھیلی تو سارے آ گئے. ان موعدہم الصبح، ان پر عذاب کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے اور صبح ہونے میں اب دیر ہی کتنی ہے. بس یہی کچھ ہوا. نوح علیہ السلام راتوں رات وہاں سے نکل گئے اہل ایمان کے ساتھ اس بستی سے، اور پھر اس کے بعد یہی ہوا کہ فلما جاء امرنا، پھر جب ہمارا حکم عذاب آ گیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصہ کو نچلا حصہ بنا دیا. یعنی فرشتے اپنے پروں میں اس پوری بستی کو اٹھا کے اوپر لے گئے اور اوپر جا کے اس کو بالکل الٹا دیا. اوپر والا حصہ نیچے آ گیا اور نیچے والا حصہ اوپر آ گیا. گویا کہ وہ نیچے
اور اوپر سے پھر کیا ہوا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، پھر ان پر کنکر کی قسم کے تہ بتہ پتھر برسائے جو تیرے پروردگار کے ہاں سے نشان زدہ تھے، کہ کون سا پتھر کس ظالم کو سر پہ لگے اور اس کا سر پھاڑ کے رکھ دے، کون سا پتھر پیٹ پہ لگے اور اس کا پیٹ پھاڑ دے، اور کون سا کمر پہ لگے اور اس کی کمر توڑ کے رکھ دے، آنکھ پھوڑ دے۔ یہ سب نشان زدہ تھے، ٹارگیٹڈ تھے۔ مصومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید، اور یہ خطہ ان ظالموں سے کچھ دور بھی نہیں ہے جو آج اللہ کے رسول آپ کا انکار کر رہے ہیں نا مشرک، یہ خطہ ان سے کچھ دور بھی نہیں ہے، وہاں سے یہ گزرتے ہیں۔ پھر چوتھا واقعہ، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور ناپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو، میں تمہیں اچھا بھلا خوشحال دیکھ رہا ہوں اور مجھے ڈر ہے کہ تم پر ایسا عذاب نہ آ جائے جو تمہیں ہر طرف سے گھیر لے۔ بندے اچھے ہوں، ٹھیک ٹھاک ہوں، کھانا پینا مل رہا ہو تو یہ کیا ضرورت ہے غیر اللہ کی پوجا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ پھر دوسری بات یہ کہ انسان کو جب سب کچھ مل رہا ہے تو ضرور ڈنڈیاں مارنا ہے اور اپنوں ہی کو نقصان دینا ہے۔ آج میں نقصان کسی کو دے رہا ہوں تو کل کو اس نے مجھے دینا ہے، یا اس نقصان کو کرنے والا طریقہ جو ہے میں پروموٹ کر دوں گا اور معاشرے میں سب لوگ ایسے ہی بن جائیں گے۔ وَيَا قَوْمْ، اور اے میری قوم، ناپ اور تول میں انصاف کے ساتھ کام لو اور لوگوں کو ان کی اشیاء کم نہ دیا کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ یہ سب فساد ہے، یہ مالی کرپشن کی یہ بسم اللہ ہے، بندے ان سے بچیں۔ وقیت اللہ خیر لکم، تمہارے لیے اللہ کی دی ہوئی بچت ہی بہتر ہے اگر تم مومن ہو اور میں تم پر کوئی محافظ تو نہیں ہوں۔ جو آمدنی تمہاری اچھی بھلی ہو رہی ہے وہ کافی ہے تمہارے لیے، کیوں اس طرح بے ایمانی کر کے گنڈیاں مار کے اپنے پیسوں کو بڑھاتے اور دوسرے کو نقصان دیتے ہو؟ تو گویا کہ اللہ کا حق بھی صحیح ادا کرو اور پبلک کا حق بھی صحیح ادا کرو۔ تو حق مال کی قلت جو ہے یہ نا حق مال کی کثرت سے افضل ہے، مگر انسان جو ہے وہ مال کی قلت کو ناپسند کرتا ہے، وہ کہتا ہے اور قالوا یا شعیب، انہوں نے جواب میں کہا شعیب اصلاتک تأمرک، کیا تمہاری نماز تمہیں یہی باتیں سکھاتی ہے؟ ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے آباء و اجداد پوجتے چلے آئے ہیں، یا تمہاری نماز یہی سکھاتی ہے جیسے ہم چاہتے ہیں اپنے اموال میں تصرف کرنا چھوڑ دیں؟ اور بھائی نماز الگ چیز ہے، دنیا کے کام الگ چیزیں ہیں، تم مسجد میں اللہ اللہ کرو، باہر تو ہمیں آزاد چھوڑ دو، باہر تو ہم آزاد ہیں، جو چاہیں کریں۔ ایسی نماز ہمیں پسند نہیں ہے کہ ہم نماز بھی پڑھیں اور اس کے بعد ان چیزوں سے بھی رک جائیں، کاروبار ہمارا کیسے چلے گا؟ یہ تھا قوم شعیب کا خیال کہ نماز الگ چیز ہے، وہ مسجد میں اللہ تعالیٰ ملتا ہے لیکن مسجد سے باہر آپ آزاد ہیں، جبکہ ہمارے ہاں عبادت کا جو کانسیپٹ ہے، تصور ہے، وہ یہی ہے کہ 24/7 یہ جاب ہے مسلمان کی۔ مسجد میں ہے تب بھی یہ سمجھے کہ مجھے وہاں اللہ تعالیٰ ملتا ہے، اور مسجد سے باہر ہے کہیں بھی ہے وہاں بھی سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور چیک کر رہا ہے، اس کی نافرمانی میں نہیں کر سکتا۔ قال یا قومی، شعیب علیہ السلام نے کہا میری قوم بھلا دیکھو، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور مجھے اللہ نے اچھا رزق بھی عطا کیا ہو تو میں کیسے تمہارا ساتھ دے سکتا ہوں؟ میں نہیں چاہتا کہ جس بات سے میں تمہیں منع کرتا ہوں خود ہی اس کی خلاف ورزی کرنے لگوں، میں تو جہاں تک ہو سکے اصلاح ہی چاہتا ہوں، اور مجھے توفیق نصیب ہونا تو اللہ ہی کے فضل سے ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ وَيَا قَوْمْ، اور اے میری قوم، میری مخالفت تمہیں اس بات پر برانگیختہ نہ کر دے کہ تمہیں ویسی ہی مصیبت پہنچ جائے جیسی قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح کو پہنچی تھی، اور قوم لوط کا علاقہ بھی تم سے کچھ دور نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ ہیں۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اب بھی اپنے پروردگار سے معافی مانگو اور اسے کے آگے توبہ کرو، میرا پروردگار یقیناً رحم کرنے والا اور اپنی مخلوق سے محبت رکھنے والا ہے۔ ودود، محبت رکھنے والا، یہ فعول کے وزن پر معنی اس کا اسم فاعل والا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے، اپنے رسولوں سے
اپنے انبیاء سے اور اپنے نیک مومن بندوں سے محبت کرتا ہے، یا اس کا معنی مفعول کا اگر کریں یعنی محبوب، تو یہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس سے ہر قسم کی محبت کی جائے۔ تو ودود کے دو معنی ہوئے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ مومنین سے محبت کرنے والا ہے، اور ایک قول کے مطابق یہ المودود کے ہم معنی ہیں، یعنی جس سے محبت کی جائے، یعنی مومن جو ہے نا وہ صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ قالوا یا شعیب، وہ کہنے لگے شعیب تمہاری اکثر باتوں کی تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم ہمارے درمیان ایک کمزور سے آدمی ہو، اور اگر تمہاری برادری نہ ہوتی تو ہم تمہیں سنسار کر دیتے، اور تم ایسے نہیں ہو کہ جس کا ہم پر کوئی دباؤ ہو، ہم تمہیں کوئی ایزیلی لے رہے ہیں، کسی بھی وقت تمہیں مار سکتے ہیں۔ قال یا قوم یا رہتی اعز علیکم من اللہ، شعیب نے کہا میری قوم کیا تم پر میری برادری کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے، جسے تم نے بالکل پس پش ڈال رکھا ہے؟ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو میرا پروردگار یقیناً اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، اے میری قوم تم اپنا طریقے پر کام کیے جاؤ، میں اپنے طریقے پر کام کرتا رہوں گا، جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور جھوٹا کون ہے۔ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں، اس لیے کہ تم مجھے الزام دیتے ہو میں جھوٹا ہوں، پتہ چل جائے گا۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا، پھر جب ہمارا حکم عذاب آ گیا تو ہم نے شعیب کو اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے انہیں اپنی مہربانی سے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک سخت چنگھاڑ نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے کے پڑے رہ گئے، کأن لم یغنوا فیہا، جیسے وہ وہاں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے، موت چھا گئی تھی پورے علاقے پر۔ دیکھو بعدا لمدین، اہل مدین پر بھی ایسی ہی پھٹکار پڑی جیسے قوم سمود پر پڑی تھی، وہ بھی ختم ہو گیا۔ یہ واقعات ہیں، نبی علیہ السلام کو سمجھائے جا رہے ہیں، اور جو مشرکین مکہ ہیں یا ارد گرد کے لوگ ہیں جو نہیں مان رہے ان کو بھی سمجھایا جا رہا ہے ان واقعات سے، آپ کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے اور ان کو عبرت دلائی جا رہی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے معجزے اور صریح سند نبوت دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا، تو انہوں نے فرعون کے حکم کی ہی پیروی کی، رسول کی ایک نہ مانی، نہ ان کے معجزات کو تسلیم کیا، حالانکہ فرعون کا حکم کچھ اچھا نہ تھا، وہ تو ایک ظالم بادشاہ تھا۔ یقدم قومہ یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے لیڈ کر رہا ہوگا اور انہیں جہنم کے کنارے لا کھڑا کرے گا۔ فبئس الورد المورود، کتنی بری ہے وارد ہونے کی جگہ جہاں وہ وارد ہوں گے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً، ان لوگوں پر اس دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے دن بھی پڑے گی، کیسا برا انعام ہے جو انہیں دیا جائے گا۔ ذالک من انباء القری، اللہ کے نبی یہ ان چند بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں، ان میں سے تو کچھ موجود ہیں اور کچھ بالکل اجڑ چکی ہیں، لیکن یاد رکھیے وما ظلمناہم، ہم نے ان کو مار کے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، رسول کی ہی مانی تھی۔ پھر جب اللہ کا حکم عذاب آ گیا تو ان کے وہ معبود کچھ بھی کام نہ آ سکے جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے، بلکہ ان معبودوں نے تو ان کی تباہی میں کچھ اور ہی اضافہ کیا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اور جب بھی آپ کا پروردگار کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو اس کی گرفت ایسی ہی ہوتی ہے، بلا شبہ اس کی گرفت دکھ دینے والی اور سخت ہوتی ہے۔ ظالم بستیوں کا یہی انجام ماضی میں ہوا اور ہمارے ماضی میں بھی ہوا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں 1500 سالہ تاریخ میں نبی علیہ السلام کے وفات سے لے کر اب تک کیا کچھ ہوا ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ، جو شخص آخرت کے عذاب سے ڈرے اس کے لیے بھی اس میں نشان عبرت ہے۔ ان واقعات میں وہ ایسا دن ہوگا جس میں سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، اور اس دن جو کچھ ہوگا سب کی موجودگی میں ہوگا، سب دیکھ رہے ہوں گے کہ فلاں کے ساتھ کیا ہوا ہے اور ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ، اور ہم نے اس دن کو بس ایک معینہ مدت تک کے لیے ہی مؤخر کر رکھا ہے۔ یوم یاتی، مگر جب یہ دن آ گیا تو اللہ کے اذن کے بغیر کوئی شخص کلام بھی نہ کر سکے گا اللہ کے حضور، حتیٰ کہ نبی بھی۔ پھر ان لوگوں میں کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت، بس دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا،
تو جو بدبخت ہوں گے وہ تو جہنم میں داخل ہوں گے اور وہیں چیختے چلاتے رہا کریں گے. اور وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ، جب تک زمین و آسمان قائم ہے وہ اسی میں رہیں گے. زمین و آسمان تو اس وقت نہیں ہوگا، لیکن ایک سینگ ہے یہ، مطلب اللہ تعالیٰ نے اور کچھ پیدا کر دینا ہے، تو وہ جب تک ہوگا تو اس وقت تک وہ جہنم میں ہی رہیں گے. الا ما شاء ربک، الا یہ کہ آپ کا پروردگار کچھ اور چاہے، کیونکہ آپ کا پروردگار جو چاہتا ہے اسے کر گزرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، اور جو نیک بخت ہوں گے دوسرا گروہ، وہ اس وقت تک جنت میں ہی رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہیں، الا یہ کہ آپ کا پروردگار کچھ اور چاہے. یہ ایسی بخشش ہوگی جو کبھی منقطع نہ ہوگی. آپ فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو ایک آواز دینے والا ان کے درمیان کھڑا ہو کر پکارے گا، او جہنم والو اب تمہیں موت نہیں آئے گی، اور کہے گا جنت والو تمہیں بھی موت نہیں آئے گی بلکہ ہمیشہ یہیں تم نے رہنا ہے. فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ، پس اللہ کے نبی جن چیزوں کو یہ لوگ پوچھتے ہیں ان کے بارے میں کسی شک میں نہ رہیے کہ ہو سکتا ہے ان کی سنی جاتی ہو. نہیں بھائی، یہ صحیح عبادت ہے ہی نہیں. یہ تو انہیں ایسی ہی اندھی عقیدت سے پوچھ رہے ہیں جیسے ان سے پہلے ان کے باپ دادا کرتے رہے، اور ہم بلا کم و کاست انہیں ان کا پورا پورا حصہ دیں گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اس میں بھی اختلاف کیا گیا تھا. اور اگر آپ کے پروردگار کا حکم پہلے سے طے شدہ نہ ہوتا تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان آج میں فیصلہ چکا دیتا. اور وہ بھی اس کے بارے میں ایسے شک میں پڑے ہوئے تھے جس نے انہیں بے چین کیا ہوا تھا. ماضی میں بھی یہی شک میں پڑے ہوئے تھے، آج بھی ان کی حالت بھی یہی ہے. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا، اور ان میں سے ہر ایک کو تیرا پروردگار ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا. اِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، یقیناً وہ ان کے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے. لہذا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، آپ ثابت قدم رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے. ڈٹ جائیے، دعوت و تبلیغ کو نہ چھوڑیے، جہاں بھی موقع ملے اس کو کر ڈالیے. وَمَن تَابَ مَعَكَ، اور آپ کے وہ ساتھی بھی ڈٹ جائیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ایمان کی طرف رجوع کیا ہے، وہ بھی کمزور نہ ہوں شرک کے مقابلے میں. وَلَا تَطْغَوْا، اور ہاں سرتابی نہ کرنا، جو میں کہہ رہا ہوں ویسے ہی کرنا ہے. اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کیونکہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے خوب دیکھ رہا ہے. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور نہ ہی ان لوگوں کی طرف جھکنا جنہوں نے ظلم کیا، یعنی ان سے دوستیاں کرنا یا ان جیسے کام شروع کر دینا. اگر ایسا کیا تو فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ورنہ تمہیں بھی مسلمانوں دوزخ کی آگ آ لپیٹے گی. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّنْ أَوْلِيَاءَ، پھر تمہیں کوئی ایسا سرپرست نہ ملے گا جو اللہ سے تمہیں بچا سکے، نہ ہی کہیں سے تمہیں مدد پہنچے گی. منع کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف رغبت ہی نہیں کرنی جو اس طرح گناہوں میں، شرک میں، کفر میں، بے ایمانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور ہاں اللہ کے نبی آپ دن کے دونوں اطراف کے اوقات میں یعنی صبح و شام اور کچھ رات گئے نماز قائم کیجیے. بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. جو برائیاں کرتا ہے انسان اس کے بعد اگر نیکی کر لے تو اللہ اس برائی کو دور کر دیتا ہے. یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، یعنی اپنی نیکیوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. یہ ان کے لیے یاد دہانی کا سبق ہے. تو نماز بھی گناہوں کی معافی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. ایک نماز دوسری نماز کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. پھر اسی طرح باقی نمازیں جو ہیں وہ بھی، فرض نماز ادا کرنے سے قدم قدم پر گناہ مٹتا ہے اور درجات بلند ہوتے ہیں. یہ سب احادیث ہیں جو آپ سب میرا خیال ہے کہ سن چکے ہوں گے. وَاصْبِرْ، اور صبر کیجئے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ یقیناً نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ، جو قومیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں، لوگ کہتے ہیں ان کو کیوں تباہ کیا ہے، تو ان میں سے جنہیں ہم نے بچا لیا تھا ان میں سے اہل خیر کیوں نہ پیدا ہوئے جو دوسروں کو زمین میں فساد کرنے سے روکتے. وہ بتاتے کہ بھئی ہماری قوم کے ساتھ یہ ہوا ہے اور ان برائیوں کی وجہ سے ہوا ہے، یہ برائیاں نہ کرو ورنہ وہی عذاب تم پر بھی آ سکتا ہے. مگر کسی نے یہ باتیں نہیں کی. اگر کچھ ایسے تھے بھی صحیح تو وہ بھی تھوڑے تھے.
واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین، اور جو ظالم تھے وہ اس عیش و عشرت کے پیچھے لگے رہے جو انہیں مہیا تھی، اور وہ مجرم بن کر ہی رہے، انہوں نے گناہ گارانہ زندگی کو ترجیح دیا۔ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، اور آپ کے پروردگار کے یہ شایان نہیں کہ وہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے، حالانکہ جبکہ اس کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ اگر اصلاح ہو رہی ہو تو پھر کوئی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ کو ان کو ہلاک کرنے کی۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت بنائے رکھتا، مگر وہ اختلاف ہی کرتے رہیں گے۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، تو یہ اختلاف ہوتا رہے گا۔ اس میں ہمارا ٹیسٹ ہے إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، کہ بجز ان لوگوں کے جن پر آپ کا پروردگار رحم کر دے وہ اختلاف میں نہیں پڑیں گے۔ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اللہ نے تو انہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ اختلاف کرتے رہیں، اور آپ کے پروردگار کی یہ بات پوری ہو گئی کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ آخر جہنم کو بھی تو بھرنا ہے نا۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور باقی اللہ کے رسول ہم رسولوں کے حالات کی ایک ایک خبر آپ سے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کر دیں، کہ آپ بھی سمجھیں کہ میں اکیلا نہیں ہوں جو اس راہ پہ چل رہا ہوں، مجھ سے پہلے بھی بہت سے انبیاء اسی راہ سے گزر کے جا چکے ہیں، اور ان خبروں کے ذریعے آپ تک حق بات پہنچی، اور ایمان لانے والوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی بھی ہو گئی۔ وَقُلْ، اور کہہ دیجئے، لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا مَكَانَتِكُمْ، جو لوگ ایمان نہیں لاتے کہ تم اپنے طریقے پر عمل کرتے جاؤ، ہم بھی عمل کر رہے ہیں۔ وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ، اور تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین میں جو کچھ پوشیدہ ہے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور معاملات سب کے سب اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، لہذا آپ اسی کی عبادت کیجئے اور اسی پر بھروسہ کیجئے، اور جو کچھ تم لوگ انسانوں کر رہے ہو آپ کا پروردگار اس سے بے خبر نہیں۔ تو صورت ہے بڑی زبردست ہے، واقعات سنائے ہیں، عبرت بھی ہے، نصیحت بھی ہے ہمارے لیے، آج بھی اس میں عبرت ہے اور آج بھی بڑی اس میں نصیحت بھی ہے۔